ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ خوف جو آپ کو گھیر لیتا ہے، یا وہ حسرت اور بدحالی کے تیر جو آپ کی زندگی کو زخمی کر دیتے ہیں، وہ انجانی پریشانیاں جو اچانک دل پر حملہ کر جاتی ہیں، ان سب کا علاج قرآن کی دو صورتوں میں موجود ہے۔ وہ ہے سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ یہ وہ الہی ڈھال کائنات کے ہر باہری اور اندرونی خطرے سے محفوظ کر لیتی ہیں۔ لیکن آخر کیسے؟ کیا چند الفاظ اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں؟ کیا سائنس بھی ان الفاظ کی طاقت کو مانتی ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ہجری کے قریب مدینہ منورہ میں چلنا ہوگا۔ وہ دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، شدید بیمار اور کمزوری کا شکار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اور ہی حالات پیدا ہو رہے ہیں، یا کوئی نامعلوم طاقت آپ کے اعمال اور توجہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ کبھی لگتا کہ کسی کے پاس گئے ہیں، لیکن اصل میں وہ کہیں نہیں جاتے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ کیفیت ایک خاص جادو کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ جادو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی اذیت کا سبب بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری، تھکان اور عجیب و غریب خیالات آنے لگے، گویا حقیقت اور وہم کے بیچ ایک دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی۔ مگر یہ وہ وقت تھا جب اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور دو فرشتے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کو بھیجا گیا اور وہ اس کنویں سے وہ چیز نکال لائے جس پر 11 گرہ بندھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولی، یہاں تک کہ 11 گرہ کھل گئی اور آپ پوری طرح سے صحت یاب ہو گئے۔ سورہ الفلق کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ آیت دراصل اعلان ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہے اور صرف اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پھٹ جانا اور اس میں سے نئی چیز نکل آنا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے بیج زمین کو پکڑ کر ایک نئی زندگی کو جنم دیتا ہے۔ فطرت میں ہر لمحہ فلق ہو رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، بیج اگتا ہے، انسان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ایک نئی زندگی لے کر آتا ہے۔ قرآن نے اللہ کو رب الفلق یعنی وہ رب جس نے اندھیرے کو پھاڑ کر زندگی بخشی ایسا کہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہاں بڑی گہری بات ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اپنی فطرت میں خیر ہے، لیکن اسی میں سے شر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ آگ روشنی دیتی ہے لیکن جلا بھی سکتی ہے، پانی زندگی دیتا ہے مگر ڈبو بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہم ہر مخلوق کے ممکن شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ماڈرن نیورو سائنس بھی بتا چکی ہے کہ خوف اور خطرے کا احساس ہمارے دماغ کے عمیق حصے میں جنم لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو ہمیں ہر مخلوق ممکنہ نقصان سے خبردار کرتا ہے، لیکن قرآن سکھاتا ہے کہ اس خوف کو صرف اللہ کی پناہ میں ڈال دو، ورنہ یہ خوف ہمیں پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اور اندھیری رات کے شر سے جب گھنا سایہ ہر طرف چھا جائے، قرآن نے غاسق رات کی گھنی تاریکی، گہری سیاہی کو کہا ہے، اور وقب کا مطلب ہے جب اندھیرا پوری طرح دل اور ماحول میں داخل ہو جائے۔ اندھیرا ہمیشہ انسانی لاشعور میں خوف، برائی اور کمزوری کی علامت رہا ہے۔ رات کے وقت جرم بڑھ جاتے ہیں، بیماریاں اور تکلیف شدت اختیار کر لیتی ہیں، اور تنہائی کے وسوسے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں اندھیرے میں انسانی دماغ زیادہ اسٹریس ہارمون پیدا کرتا ہے۔ رات میں میلیٹونین ہارمون بڑھنے سے دماغ کی سوچ انداز بدل جاتی ہے اور خوف کی حالات اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نائٹوفوبیا یعنی اندھیرے کا خوف دنیا کے سب سے عام فوبیا میں سے ایک ہے۔ قرآن نے ہمیں سمجھایا اور اس کا علاج صرف اللہ کی پناہ ہے۔
اور گروہ میں پھونک مارنے والے اور والیوں کے شر سے یہاں مراد ہے وہ جادوگرنیاں جو بالے یاد یعنی دھاگے پر گرے لگا کر ان میں پھونک مارتی ہیں تاکہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جادوگر کے پاس جائے یا اس پر یقین کرے تو اس کا رشتہ اللہ اور رسول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اکثر معمولی مشکلوں کے علاج کے لیے بھی ان جادوگروں کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ اصل حفاظت صرف اللہ کے کلام اور اس کی پناہ میں ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بار بار یہ یقین دلاتی ہیں کہ جتنی بھی مشکلیں، بندشیں اور نقصان کی طاقتیں ہیں، ان سبھی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کو پکارنا سب سے بڑا ذریعہ حفاظت ہے۔ یہاں انسان کے لیے اصل شفا، سکون اور نجات انہی الہی کلاموں یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس میں چھپا ہے۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گرہ کھولنے کے ساتھ ہر مسلمان کو یہ عملی تعلیم دی کہ جب بھی رات کا اندھیرا، کسی جادو کا وہم یا کوئی ڈر دل پر حاوی ہو تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان دونوں سورے کو خالص یقین اور محنت کے ساتھ پڑھے۔ دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت جب بھی کسی کی روح کانپتی ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے یا دل اچانک ڈر کے سائے میں آ جاتا ہے، ایسے لمحوں میں یہی سورہ سب سے بڑی حفاظت، چین اور راحت کی ڈھال ثابت ہوتی ہے۔ ماڈرن سائنس آج بتاتی ہے کہ نگیٹو انرجی، اسٹریس اور تکلیفیں دماغ اور جسم میں کیمیکلز کے ذریعے اثر کرتی ہیں، مگر اللہ کا کلام، خاص کر دو سورے، دل، دماغ اور روحانی امن اور سکون کی بے مثال شفا جوڑ جاتی ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اور ہر وقت سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ یہی مشورہ ہر امتی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی، ڈر، اندھیرا یا جادو محسوس ہو تو سورہ الفلق، سورہ الناس کے ذریعے اللہ کی پناہ کو اپنا سب سے مضبوط ہتھیار بنا لو۔ راہ کی تاریکی، جادو یا انسانی دل کی کمزوری پر اللہ کا کلام ہی سب سے بڑا علاج ہے، اور یوں اللہ کا کلام سورہ الفلق، سورہ الناس روشنی بن کر ہر سائے اور ہر جادو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔